بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے پیدا کیا ہے اور ہماری ضرورتوں کو بھی رکھا ہے، ہماری حاجتوں کو بھی رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ کمزوریاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. تو ان ضرورتوں اور حاجتوں کے پورا ہونے کا راستہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، اور بیماریاں پریشانیوں سے نجات کا راستہ بھی اللہ نے سکھایا ہے. بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، ضرورتیں ہوں، کمزوریاں ہوں، سب کو دور کرنے کا جو ایک یقینی راستہ اور واسطہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. مجھ سے کہو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا. اور اس مانگنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی کہا، قرآن کریم میں حکم بھی دیا، احادیث میں اس کو عبادت کا مغز کہا گیا کہ اپنی حاجت اور ضرورت، اپنی مشکل اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم. قرآن کریم کی آیت ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں تو وہ عن قریب جہنم میں جائیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. انسان ہے، ضرورتیں اور حاجتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ضرورت معمولی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کام آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اختیار میں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اختیار سے باہر ہوتی ہیں. حکم یہ ہے، طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طاقت میں ہو یا طاقت سے باہر ہو، ضرورت و حاجت معمولی ہو یا بڑی ہو، اختیار میں ہو یا اختیار سے باہر ہو، اپنے اللہ سے کہو، اپنے اللہ سے کہو. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت لگاؤ، کہو. ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو پھر تو ہم اللہ سے کہتے ہیں جہاں ہم بے بس ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل ہو اور ہم بے بس ہوں تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے. اور کوئی چھوٹی معمولی مشکل ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے. ہونا یہ چاہیے کہ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، ضرورت معمولی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجتوں کو بیان کرنا ہے. کس انداز میں بیان کرنا ہے؟ یا اللہ میرا یہ کام میں چاہتا ہوں ہو جائے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے. یا اللہ میری یہ بیماری ہے، میری یہ پریشانی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری پریشانی دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، میرا مقصد مجھے میرے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ آپ میری مدد فرمائیے، مجھے کامیابی عطا فرمائیے، میری رہنمائی فرمائیے۔ تو یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ اپنی حاجتوں کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو کہنا بھی ہے اور مسلسل بھی کہنا ہے، اور مایوسی اور نا امیدی کو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامیابی کے دو پہیے ہیں، کامیابی کے دو پہیے ہیں، دو راستے ہیں، اور یہ دو پہیے یعنی دو نسخے کامیابی کے، دو راستے، دو کام کامیابی حاصل کرنے کی۔ یہ صرف کوئی خاص کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی ہو یا غیر کی ہو، کسی بھی معاملے میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو دو کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز میں، کاروبار میں کامیابی چاہتے ہو، تعلیم میں کامیابی چاہتے ہو، اپنا کسی مقصد کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ پہلا کام ہمت، یہ بزرگوں کی ارشاد ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ ہمت، کوشش، محنت، جذبہ، اپنی طاقت کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال، ایک نسخہ، اور دوسرا دعا مانگنا، دوسرا نسخہ دعا مانگنا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دو کامیابی کے نسخے ہیں۔ اب کامیابی کوئی بھی حاصل کسی بھی طرح کی ہو، ضرورت کسی بھی طرح کی ہو، حاجت کسی بھی طرح کی ہو، دو کام ہمیشہ کریں۔ ایک تو کوئی کام شروع کرنا ہے، ہمت، مضبوطی سے، کوشش سے، طاقت سے، صلاحیتوں سے، محنتوں سے کریں، کبھی کا ناکام نہیں ہوں گے۔ دوسرا دعا مانگیں، اللہ میں اس کام کے لیے اپنی طاقت کی کوششیں کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا میرے اندر ہمت ہے لگا رہا ہوں، اصل تو کامیابی آپ دیں گے۔ یہ دو نسخے بڑے قیمتی ہیں۔ عموماً ہم ان میں سے کسی ایک میں مار کھا جاتے ہیں، یا تو ہمت سے کام نہیں لیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، یا پھر صرف ہمت سے محنت کرتے رہیں گے، دعائیں نہیں کریں گے۔ یعنی سارا اپنے اوپر لے لیں گے، میں محنت سے بہت کچھ کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں نعوذ باللہ دعائیں مانگنے کی، یا پھر بس سوئیں گے میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ دعائیں بھی کرنی ہیں اور جس کو کہتے ہیں دوا بھی کرنی ہے۔ محنت اور ہمت سے بھی کام لینا ہے ایک نسخہ، اور دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دونوں ضروری پہیے ہیں۔ جس طرح گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی۔ موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ نہ ہو تو موٹر سائیکل نہیں چلتی۔ اسی طرح کامیابی کے دو پہیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کامیابی کے یہ دو پہیے ہیں، ایک کے بغیر دوسرے پہیے سے کام نہیں چلے گا، دونوں ضروری ہیں۔ آگے والا ٹائر جتنا ضروری ہے، پیچھے والا بھی اتنا ضروری ہے۔ ہمت کا استعمال جتنا ضروری ہے، دعا کا مانگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی، دعا بہت اہم عمل ہے اور بہت آسان کام ہے۔ نماز پڑھنی ہو تو باوضو بھی ہونا چاہیے، نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، مسجد بھی ہونی چاہیے، مصلی بھی ہونا چاہیے، پھر نماز شروع کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادت لینے، تلاوت لینے باوضو ہونا چاہیے، قرآن سامنے ہونا چاہیے، بیٹھ کر آداب، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی رعایت ہونی چاہیے۔
لیکن دعا میں اللہ نے کہا نہ وضو ہونا ضروری ہے، نہ مسجد میں آنا ضروری ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ کھڑے ہونا ضروری ہے، کہیں بھی ہو دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی، گھر پہ ہو مانگ لو، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو مانگ لو، وضو ہے یا نہیں ہے مانگو، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے مانگو، نہ اس کے لیے بیٹھنا ضروری، کتنا بڑا عمل اور کتنا آسان عمل، ادعونی استجب لکم، مانگو تو میں قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمانے ادعونی، مانگو تو میں قبول کروں گا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مانگنے کا حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی سب سے اہم عبادت ہے، اور آسانیاں کتنی کر دیں، یہ نہ وضو شرط، نہ مسجد شرط، نہ قبلہ رخ ہونا شرط، نہ کھڑے ہو کر مانگنا شرط، کسی بھی حالت میں مانگ لو، اور سارے کام اسی دعا سے بنتے ہیں۔ ایک عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اگر ہم ہر کام کے شروع میں دعا مانگنے کی عادت بنا لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، عادت بنا لیں کہ دعا مانگیں گے پھر کام شروع کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کام بن جائیں گے، کام بن جائیں گے، کوئی بھی کام ہو، کاروبار ہو، تعلیم ہو، نوکری ہو، بچوں کی تربیت ہو، بچوں کی شادیاں ہوں، عادت بنانے میں پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں، حضرت فرمانے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کام بن جائیں گے، ہو جائیں گے کام دعا کی برکت سے۔ اور اگر بالفرض وہ کام نہ ہوئے، دعا مانگی کام نہیں ہوا، دل میں سکون رہے گا کہ نہ ہونے میں خیر ہے، ہم نے چاہا ہو جائے، اللہ نے دیکھا کہ تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، وہ کام نہیں ہوا تو یہ بھی تو اچھا ہے، یہ بھی تو اچھا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر کام کے شروع سے پہلے دعا مانگنے کی عادت ڈالو، وہ کام تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو ہو جائے گا، اور اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، تسلی ہوگی کہ اچھا ہی ہوا نہیں ہوا، کوئی بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا۔ تو ہر کام میں اس کی عادت ڈالیں، کوئی کام کاروبار ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کام کریں۔ پھر ہوتا یہ ہے بعض دفعہ شیطان ہے ہمیں کہتا ہے دعا مانگ دو قبول نہیں ہوتی، احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ دعا مانگنا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ دعا مانگنا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پہلا فائدہ، جو مانگا وہی مل گیا، جو مانگا وہی مل گیا۔ دوسرا فائدہ کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں ملا، پھر کیا ہوا؟ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری ہم پر، ہمارے بچوں پر آ رہی تھی، ادھر سے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ خیر نہیں دی، ہمیں آنے والی مصیبت کو ڈال دیا۔ بھائی مثال ہے، 1 لاکھ کی چیز مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی، 2 لاکھ کی مصیبت آ رہی تھی وہ ٹل گئی، فائدہ کس میں؟ 1 لاکھ میں فائدہ ہے کہ 2 لاکھ جو ہسپتالوں میں جاتے، ٹینشنیں بھی تھیں، پریشانیاں بھی تھیں، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو بسا اوقات ہمیں شیطان بہکاتا ہے، دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ دعا جو مانگا وہی مل گیا، یہ بھی قبولیت ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، تمہیں نہیں پتا کہ کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے وہ ٹال دی تم سے، تو یہ بھی تو فائدہ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ نہ کرے ہم کوئی خیر کی چیز مانگ رہے تھے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں پر کوئی مصیبت آ رہی تھی، اس میں بیماری میں ہسپتال بھی تھے، ہسپتالوں کے چکر بھی تھے، ٹینشن بھی تھی، پیسہ بھی تھا، کتنی پریشانی، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی دعا مانگی، یہ بھی احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے، وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز دے دی۔ ہم مانگ رہے تھے گاڑی، ہم مانگ رہے تھے موٹر سائیکل، اللہ نے گاڑی دے دی، مثال ہے۔ یہ ہم
اپنی چاہت سے کوئی چیز مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کو دیکھتے ہوئے اس سے بہتر کوئی چیز دے دی۔ انسان تو اپنی چاہت پہ چھوٹی سی چیز سوچتا ہے، اللہ کو معلوم ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے دعا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے، مانگنا چاہیے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے۔ اب میں نے 3 فائدے آپ کو بتائے، اور چوتھا فائدہ سنے بڑا زبردست ہے۔ دعا مانگی، جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی، اس کے بدلے کوئی اور چیز بھی نہیں ملی، 3 شکلیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو احادیث کی مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ اب جب یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہوں گی، یہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں نہیں کری، مجھے کہاں سے نیکیاں مل رہی ہیں، یہ مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں جو تو دعائیں مانگا کرتا تھا اور بہت ساری دعائیں ہم نے تیری قبول نہیں کری تھی، یہاں ذخیرہ آخرت بنا لی تھی، لے وہاں مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہیں مل جاتا۔ بھائی اندازہ لگائے نا کہ ہم کوئی چیز کراچی میں مانگ رہے ہوں تو کراچی میں تو ہمیں اپنی ضرورت اس سے نہیں تو اس سے پوری کر لیتے ہیں۔ ہم چلے گئے سعودیہ، اور وہاں پہ تو ہم کسی اور سے کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، وہاں ہمیں کوئی جانتا ہے، نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہم پیسے ہیں۔ وہاں ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم کہیں گے اچھا ہوا وہاں کراچی میں نہیں ملی، یہاں مل گئی، کیونکہ وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ سعودیہ میں تو ہم مسافر ہیں، تعلقات بھی نہیں چلیں گے، وہ جانتا نہیں، ہماری زبان نہیں ہے، ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ یہ مثال ہے کہ دنیا میں ہم نے کچھ مانگا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ہم کسی اور سے، مثالیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے بریانی مانگی نہیں ملی، دال پہ تو گزارا ہو گیا، کام تو چل گیا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں تو گزارے والی بات نہیں ہوگی، وہاں تو کام ہوگا، فیصلے ہوں گے۔ تو وہاں اگر کوئی چیز مل رہی ہے جو یہاں نہیں ملی، سودا ہے، نفع کا سودا ہے۔ تو بعض دفعہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ دعا تو مانگتے قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی بھی حال سے فائدے سے خالی نہیں ہے، ہر حال میں دعا کا قبول ہو مختلف شکلیں ہیں۔ اور پھر دعا کی 4 شکلوں کے علاوہ ایک شکل سوچ لیں، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا عبادت ہے، عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے۔ مثال ہے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبادت کا مغز ہے، تو جس طرح نماز پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے تو دعا مانگیں گے ثواب نہیں ملے گا؟ تو یہ تو ہر صورت میں یقینی ہے، ثواب کا ملنا تو ہر صورت میں یقینی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں دعا مانگنے کے 5 فائدے ہو گئے، میں نے 4 چیزیں تو پہلے بتائیں، 5ویں چیز بیان کری۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے جس میں گزشتہ زمانوں کے جو اکابرین گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، صحابہ سے لے کر اب تک کے ان کے واقعات ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھائی یہ کتاب پڑھا کرو، اللہ والوں کی باتیں پڑھ کر انسان کے اندر جذبات اچھے ابھرتے ہیں۔ تو نزہۃ البساطین اردو میں ہے یہ کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا، دن بھر کاروبار کیا کرتا تھا، شام میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے تھے اور گانے بجانے کی، شراب نوشی کی مجلسیں چلا کرتی تھی، رات کو سب جمع ہوتے تھے، خوب گانے بجتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، گناہوں کی مجلس لگا کرتی تھی۔ پیسہ جب ہوتا ہے تو بعض دفعہ پیسہ انسان کو زیادہ تر برائی کی طرف لے جاتا ہے، اگر ہم اس پیسے کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک غلام تھا، وہ زمانہ تھا غلام باندیوں کا، اس کا ایک غلام تھا، کھانا تیار ہو رہا تھا، اس کے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، محفل جمی ہوئی تھی، شراب کی محفل، گانے شعر و شاعری کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کھانا تیار ہونے میں دیر ہے، اپنے غلام کو پیسے دیے، 4 درہم دیے، اور کہا کہ جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تو دیر لگے گی، تو ایسا کرو ان 4 درہم میں جا کر ڈرائی فروٹ لے آؤ، بادام پستے لے آؤ، کچھ نہ کچھ منہ چلتا رہے گا۔
تو یہ غلام جب گیا تو اس آدمی کے قریب ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، جیسے اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ان کی مجلس ہو رہی تھی۔ یہ غلام وہاں سے گزرا، کھڑا ہو گیا کہ سننا اللہ والے کی بات، اللہ والوں کی بات سن لو۔ اس کو آقا نے بھیجا تھا ڈرائی فروٹ لینے، 4 درہم اس کے ہاتھ میں تھے، لیکن اس کو راستے میں جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، وہ اللہ والوں کی مجلس دکھی، یہ کھڑا ہو گیا، سنو اللہ والوں کی باتیں۔ جب یہ کھڑا ہوا تو دیکھا اس نے مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، مجلس میں کوئی سائل کھڑا ہوا ہے، اور حضرت سے کہہ رہے ہیں حضرت مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، میرے گھر والے بچے فقیر ہیں، محتاج ہیں، خدا را آپ اپنی مجلس میں کسی سے کہیں میری مدد کریں۔ حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سائل سے کہ بھائی دیکھو میرے پاس تو 4 درہم نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس کہاں ہوتا ہے، وہ تبھی خرچ کر دیتے ہیں، کہا میرے پاس تو نہیں ہے 4 درہم۔ جب خود نہ ہو تو انسان کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے دلوا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، اکثر ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے سے پوچھتے کچھ ہے، وہ کہتے نہیں ہے، آپ صحابہ سے کہتے ہیں اس کی مدد کرو، تو صحابہ مدد کیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا رنگ تھا۔ تو حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا کہ بھائی مجلس والو، یہ سائل ضرورت مند کھڑا ہوا ہے، میرے پاس 4 درہم نہیں ہے، تم میں سے کسی کے پاس سے دو، اس کی مدد کرو۔ ایک دفعہ اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہیں ہوں گے، اس وقت 4 درہم کی قیمت ہوگی۔ یہ غلام سن رہے، یہ غلام جس کو اس کے مالک نے 4 درہم لے کر ڈرائی فروٹ لینے بھیجا تھا۔ حضرت عمار نے کہا دوبارہ، اے میری مجلس کے میں بیٹھے لوگوں، یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، 4 درہم جو اس کو دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا جو ابھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ کہا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا وہ مجھ سے 4 نقد دعائیں لے گا، اور 4 نقد دعائیں ابھی اللہ قبول کریں گے۔ اس غلام کے دل میں لالچ آ گئی، دعاؤں کی لالچ۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس 4 درہم ہیں، میں یہ دیتا ہوں، دے دو اور ادھر آ جاؤ۔ وہ غلام درمیان میں سے ہوتا ہوتا حضرت کے پاس آ گیا۔ اب اس غلام سے حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دعا کرنی ہے، 4 کون سی 4 دعائیں کروانی بتاؤ۔ تو اس غلام نے کہا کہ حضرت پہلی دعا تو یہ کریں کہ یہ جو میں نے 4 درہم دیے نا، اس کا بدل مل جائے، اس کا مجھے بدل جلدی مل جائے تاکہ اپنے آقا کو جا کر واپس کروں۔ تو 4 درہم کا مجھے نعم البدل پہلے ملے، اس کو ٹینشن نہیں تھی کہ میرے پیسے نہیں ہیں، تو پہلے تو آپ یہ دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کرتا ہوں، دوسری دعا بتاؤ۔ کہا میں غلام ہوں، دعا کر دیں میرا آقا جس نے مجھے 4 درہم دے کر بھیجا تھا وہ مجھے آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے، تیسری دعا بتاؤ۔ کہا کہ میں بھی اپنے آقا کے پاس سے آ رہا ہوں، انہی کے کام سے نکلا ہوں، اس وقت میرے آقا اور اس کے دوست یار جمع ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانوں کی مجلس لگی، دعا کرتے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ چوتھی دعا بتاؤ۔ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، یہاں جتنے لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جائے، وہاں گھر پہ آقا اور اس کے جتنے دوست ہیں سب کی مغفرت ہو جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ میں کر دوں گا۔ ابھی غلام ڈرتا ڈرتا خالی ہاتھ آقا کے پاس پہنچا۔ جیسے آقا نے اس کو دیکھا، کہاں رہ گئے تھے، کیوں اتنی دیر ہو گئی ہے، کس کام سے بھیجا تھا، غصے میں آ گیا، اور خالی ہاتھ اتنی دیر سے آئے ہو، 4 درہم لے کر بھیجا تھا کہ کچھ لے آؤ کھا لیں گے، تم تو رک گئے اتنی دیر، کہاں رہ گئے تھے۔ تو اس نے جب آقا کو دیکھا کہ کچھ اپنی بات میں غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا بولو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں جا رہا تھا، راستے میں وہ جو اللہ والے ہیں ان کی مجلس میں کھڑا ہو گیا تھا میں، تو انہوں نے ان کی مجلس میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اعلان کیا تو میں نے یہ سودا کر لیا۔ آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دعا قبول ہو رہی ہے نا،
دعا پر ہی واقعہ ہے، قبول ہو رہی ہے۔ تو آقا نے کہا تو نے دعائیں کیا کرائی ہیں ذرا بتا، بتا تو نے 4 دعا کون سی کرائی ہیں 4 درہم میں؟ تو اس نے کہا آقا میں نے پہلی دعا یہ کرائی ہے کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے۔ مالدار آدمی تھا، اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ 4000 درہم دے دو اس کو لا کر۔ اس غلام کو 4000 درہم لا کر دو، فوراً اس کو 4000 درہم مل گئے، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کرائی ہے؟ آقا پوچھ رہے، کہا کہ میں نے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں، آپ مجھے آزاد کر دیں، چاہے میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دی۔ تیسری دعا کیا کرائی ہے؟ اب یہ ڈر رہا ہے کیسے بولوں، آپ کے لیے کرائی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے تیسری دعا یہ کرائی ہے کہ جو کام آپ اور آپ کے دوست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیں۔ دعائیں حضرت عمار کی چل رہی ہیں، ظہور یہاں ہو رہا ہے، دعائیں وہاں چل رہی ہیں، ظہور یہاں ہو رہا ہے۔ آقا اٹھا اور اس بھری مجلس میں اعلان کر دیا اپنے دوستوں کے سامنے کہ بھائی میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ مجلس، یہ محفل یہاں نہیں لگے گی، یہ گناہ کی مجلس، یہ شراب نوشی اور گانا یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیں، توبہ ہو گئی، حضرت عمار کی دعا قبول ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا کرائی ہے؟ وہ غلام کہنے لگا آقا چوتھی دعا یہ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دیں اور آپ کی، آپ کے دوستوں کی، سب کی مغفرت کر دیں۔ تو آقا نے کہا دیکھو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے مغفرت، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ 3 کام میرے تھے، میرے اختیار میں تھے، وہ میں نے کر دیے، ایک چوتھا کام میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رات ہو گئی، آقا سو گئے، توبہ کر کے سوئے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آقا رات کو سویا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آئی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندے، جب تو نے اپنے حصے کے 3 کام کر لیے تو میں نے بھی اپنے حصے کا چوتھا کام کر لیا، تیری بھی مغفرت، تیری محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی مغفرت، تیرے غلام کی بھی مغفرت، اور حضرت عمار کی مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ 4 دعائیں جو کہ حضرت عمار کی زبان سے نکلی، قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ نزہۃ البساطین میں لکھا ہوا ہے، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دعا انسان کی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، مانگنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور جہاں انسان دیکھتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، بس مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پیارا عمل اور سب سے آسان عمل اور سب سے اچھا عمل وہ دعا ہے۔ کسی بھی مشکل میں بجائے ہم یہ کہ دوسرے لوگوں کے در پہ جائیں، دوسرے لوگوں سے اپنی ضرورت اور حاجت کا اظہار کریں، اللہ سے کہنا سیکھیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے باتیں کیا کرو۔ کسی نے کہا حضرت اللہ سے باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ تو فرمایا چلتے پھرتے اللہ سے کہا کرو اللہ یہ میرا کام ہے، یہ کرا دیں، یہ میری ضرورت ہے، یہ کرا دیں، بچہ بیمار ہے ٹھیک کر دیں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ ہم چلتے پھرتے موبائل کان پہ لگا کر آفس کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے نکل کر آفس تک ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ سفر کٹ جائے۔ حضرت سکھا رہے ہیں کہ جب نکلا کرو گھر سے تو پورے راستے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ یہ کرا دیں، اللہ میں جا رہا ہوں نوکری پہ مجھے کامیابی عطا فرما دیں، میں کاروبار کے لیے نکلا ہوں روزی میں برکت ڈال دیں، میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہے۔ حضرت فرمائے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، یہ بہترین عبادت ہے۔ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کا کہنا سیکھو اللہ سے، پورے راستے اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لیں۔ جب ہم کہیں نکلیں کہیں جائیں، بجائے یہ کہ ہم دنیا کی باتیں کریں، اس سے کوئی حاصل اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، اور وہی کام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے جائیں، پتہ نہیں کتنے کام حل ہو جائیں گے، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت کا وعظ تھا، حضرت کے ارشادات تھے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین
یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ایسی پیاری عافیتوں کی زندگی نصیب فرما جس زندگی کا ہر لمحہ آپ کی رضا میں آپ کو راضی کرنے میں گزر جائے۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آئندہ آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ پوری کوشش کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ یا اللہ آپ کو راضی کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ زندگی میں چین و سکون و اطمینان نصیب فرما دیجیے۔ ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ عافیت والی، خیر والی، صحت والی، سلامتی والی، برکت والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ زندگیوں میں، روزی روزگار میں، گھر والوں میں، گھر بار میں، خوشیوں میں یا اللہ برکت نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں، روزی روزگار میں، خوشیوں میں برکت نصیب فرما، خوب برکت نصیب فرما، خوشیاں بھی خوب دکھا۔ اللہ روزی روزگار میں بھی خوب برکت عطا فرما، زندگی میں، صحت میں، عمر میں بھی خوب برکت نصیب فرما۔ ہر طرح کی بیماریوں سے ہیں ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، دین کی، اہل دین کی، علماء دین کی حفاظت فرما، دینی مراکز، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو بقا اور استحکام نصیب فرما۔ اللہ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا غیب کے خزانوں سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، معذوریوں سے ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، اہل و عیال میں سے، بیوی بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اور ہمارے دوست احباب میں سے، متعلقین میں سے، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ ہم سب کو اور سب کے گھر والوں کو صحت کاملہ، عافیت کاملہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔